بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 19 اپریل اور اتوار کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ پہلی خبر، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ایران کا 3 روزہ دورہ کر کے واپس آئے اور انہوں نے جو وہاں سے شرائط اور مطالبات موصول کیے وہ سارے کے سارے انہوں نے امریکی حکام تک پہنچا دیے گئے ہیں، اور اس وقت وائٹ ہاؤس امریکہ صدر ٹرمپ کی سربراہی میں قیادت میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس کا جائزہ لے رہا ہے، اور دوسری جانب شہباز شریف بھی 3 ملکی دورے سے واپس آ چکے ہیں۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جب تک ایران میں موجود تھے تو وہاں سے بریکنگ نیوز آ رہی تھیں، بہت اچھی خبریں آئی جا رہی تھیں، اور کہا جا رہا تھا کہ تمام کی تمام ایران نے شرائط مان لی ہیں، اور جو پیکج فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صدر ٹرمپ کی طرف سے لے کر گئے تھے وہ ساری کی ساری باتیں ہو گئی ہیں اوکے، اور اس وقت پوری دنیا میں صرف فیلڈ مارشل کا طوطی بول رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہونا شروع ہوئیں اور دوسری جانب صدر ٹرمپ کے ٹویٹس آنا شروع ہو گئے، لیکن سفارتی آداب کا کچھ تقاضا ہے کہ جب کوئی بھی غیر ملکی مہمان، اور خاص طور پہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو، ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہو، اس نوعیت کا ہو، یا پھر کوئی خصوصی ایلچی گیا ہو آپ کے ملک میں، تو اس وقت توقع یہی کی جاتی ہے، سفارتی آداب کا تقاضا ہے کہ جب تک مہمان موجود ہیں اس وقت تک ان کو ڈسکریڈٹ نہ کیا جائے، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب کہ ہو بھی دوست برادر ملک۔ تو فیلڈ مارشل کی حیثیت بھی وہی تھی، کیونکہ ایران امریکہ اسرائیل لڑائی میں پاکستان نے ایران کو سپورٹ کیا۔ تو بہرحال فیلڈ مارشل جب تک وہاں سے تھے تو ایران سے اچھی خبریں آ رہی تھیں اور بہت ہی حوصلہ افزا خبریں آ رہی تھیں، لیکن جیسے ہی ان کا دورہ مکمل ہوا تو اس کے بعد ایرانی حکام کی طرف سے کھل کر گفتگو ہونا شروع ہو گئی، اور جتنی ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوئیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، ان کی ملاقات وزیر خارجہ سے ہوئی، وزیر خارجہ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ایران کی طرف سے، اسپیکر کے ساتھ ملاقات ہوئی، اسپیکر نے بتا دیا، اور اسی طریقے سے صدر ایران کی طرف سے آ گیا، اور ان کے جو ایڈوائزری ان کی نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا۔ نمبر 1 یہ کہا گیا کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے بیانات کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے تمام ممالک جو ہیں وہ ایران کو فالو کریں اور ایرانی احکامات کو فالو کریں، پاسداران انقلاب کے ساتھ رابطہ کریں، اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ کسی بھی صورت میں مکمل طور پر نہیں کھولی گئی، اور خاص طور پہ اینیمیز کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک پہلا دھچکا تھا جس کے بعد معاملہ پھیلتا گیا۔ اس کے بعد جو ایران کے قیادت کر رہے تھے مذاکراتی ٹیم کی اسپیکر محمد باقر جو ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا کل، اور انہوں نے کہا، باقر قلیباف نے یہ کہا کہ امریکہ نے ناکہ بندی کر کے انتہائی بیہودہ حرکت کی ہے اور بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے معمولی نوعیت کی، لیکن ابھی بھی بہت فاصلہ باقی ہے، اور جو میجر ایشوز ہیں اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی اور اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا، اس لیے ہنوز دلی دور است۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں دشمن کے 170 سے 160 ڈرونز جو 180 ڈرونز ہم نے نشانہ بنائے، اور امریکہ کا ہدف جو تھا وہ 35F لڑاکا طیارے، ان کو بھی ہم نے نشانہ بنایا، اور ہماری برتری حاصل ہے ہر صورت میں، گراؤنڈ پہ بھی برتری تھی، فضا میں بھی برتری تھی، اور ایران بدستور برقرار ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اصولوں کو چھوڑ کر کمزور بنیادوں پہ امریکہ سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ کریں، اس لیے وہ یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ اگلی خبر، ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات کی تاریخ اسی وقت دی جا سکتی ہے جب دونوں ملک مشترکہ فریم ورک پر متفق ہو جائیں گے، اور جب تک کوئی اتفاق نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، کوئی مذاکرات کی اور سیکنڈ جو ڈائلاگ ہونا ہے اس کی حتمی تاریخ نہیں دی جا سکتی۔ جب ان کی طرف سے، ایران کی طرف سے دو ٹوک انداز میں یہ باتیں آئیں، کیونکہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے جو کچھ کنوے کیا گیا تھا، اس کنوے کی اس تناظر میں جو ہے آبنائے ہرمز کھل گئی، اور صدر ٹرمپ نے بھی ایک خوشگمان قسم کا ٹویٹ کر دیا، لیکن
اسرائیل کی لڑائی ادھر جاری رہی لبنان میں، اور کل بھی حملے ہوئے ہیں لبنان میں، کل بھی گولہ باری کی گئی ہے، اور جس میں ایک اسرائیلی بھی ہلاک ہو گیا ہے، اور اس کی بھی خبر آ گئی ہے، ڈیڈ باڈی بھی پہنچ گئی ہے، اور وہاں پہ لڑائی چل رہی ہے۔ ادھر بحری ناکہ بندی برقرار تھی، لہٰذا ایران بھی اپنی واپس پرانی پوزیشن پہ چلا گیا، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیع کے ایران کے دورے کے دوران جو کچھ بھی وہاں سے کہلوایا گیا وہ سارے کا سارا واپس ہو چکا ہے، اور اب صورتحال واپس گئی ہے اسی پوزیشن پہ، تو لہذا معاملات خراب سے خراب تر ہیں۔ پھر امریکہ کے اندر بھی جو گفتگو سامنے آ رہی ہے، صدر ٹرمپ کا اختیار واپس لینا تھا کہ وہ ایران کی جنگ کو مزید نہ بڑھائے اور حملے کا اختیار واپس لینا تھا، وہ قرارداد بھی صرف ایک ووٹ سے جو ہے وہ صدر ٹرمپ بچے ہیں، ورنہ اگر ایک ووٹ 212 اور 213 ووٹ کی مناسبت سے تناسب سے وہ قرارداد جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی، ورنہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل ہی فارغ ہو چکے تھے امریکن کانگریس سے۔ کیملا ہیرس جو کہ نائب صدر ہیں، صدارتی امیدوار تھیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو ایران کے خلاف اس جنگ میں دھکیلا ہے جس میں امریکی عوام کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس ساری تناظر میں جو فیلڈ مارشل کا دورہ تھا ایران کا، کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ثالثی نہیں کروا رہے، بلکہ ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک خصوصی ایلچی کی ہے۔ وہ صدر ٹرمپ کا پیغام ایران تک پہنچاتے ہیں، اور ایران جو کچھ بتاتا ہے وہ پیغام واپس صدر ٹرمپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہے حیثیت، ان کو آپ خصوصی ایلچی تو کہہ سکتے ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل کو معذرت کے ساتھ ثالثی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ثالث وہ ہوتا ہے جب دونوں فریق لکھ کر دیتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا تنازع ہے اور آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمارا موقف سننے کے بعد ہمیں قابل قبول ہوگا، تو یہ ثالثی ہوتی ہے۔ تو یہ ثالثی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ پیغام رسانی اور ایک خصوصی ایلچی کا رول ادا کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی، لہٰذا جو کچھ انہوں نے بیان سنا وہ ادھر بیان کر دیا۔ اب کل واشنگٹن میں ایران کی صورتحال پر ایک اہم اجلاس ہوا، اور صدر ٹرمپ کی قیادت میں لی، اور اس دوران اجلاس میں ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ نے بڑی کہا تھا فیلڈ مارشل کے بارے میں، اور شہباز شریف صاحب نے تعریفیں بھی کی تھیں۔ تو اس اجلاس میں کا اب بتایا گیا ہے امریکی حکام کی طرف سے، واشنگٹن کی طرف سے، کہ اس اجلاس میں صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیع سے بھی فون پہ بات کی اور کچھ ایرانیوں سے بھی بات کی ہے، اور اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس بھی تھے، اور دیگر وزیر جنگ بھی تھے ان کے، وہ سارے کے سارے موجود تھے، اور سچویشن روم میں منعقدہ اجلاس میں آبنہ حرمت سے متعلق نئی صورتحال اور ایران سے مذاکرات پر گفتگو کی گئی، اور امریکن میڈیا کے مطابق اجلاس میں صدر ٹرمپ نے کم از کم ایک مرتبہ جو ہے وہ گفتگو کی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیع سے اور ایرانی دوستوں کے ساتھ اور ایرانی حکام کے ساتھ گفتگو کی۔ یہ ساری صورتحال سامنے آئی ہے، اور سچویشن روم کی بھی بات ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس تناظر میں امریکہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں کچھ ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات کیے گئے تھے۔ یہ تو چل رہا ہے جی ایران اسرائیل اور کے درمیان، ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ، اور اس میں پاکستان کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی تھیں فیلڈ مارشل کی طرف سے، تو ابھی کنکلوژن یہ ہے، نقطۂ اس گفتگو کو سم اپ کرتے ہیں اس ٹاپک کو، کہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی نہیں ہوا جی، معاہدہ نہیں ہوا، اور ڈیڈ لاک برقرار ہے اور بنیادی ایشوز پہ برقرار ہے۔ دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ جنگ بند ہو، مستقل جنگ کا خاتمہ ہو، لیکن جو انصاف کیا جائے تمام فریقین کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ظالم کا ساتھ دیں اور مظلوم کو رگڑا لگائیں۔ تو اس کے بعد اگلی خبر ایک اور ہے، اور وہ عائشہ صدیقہ صاحبہ ہیں، اینالسٹ ہیں، بہت ڈیفنس اینالسٹ، انہوں نے ایک خبر دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی وفود، ایسے وفود پاکستان آ رہے ہیں جو کہ امریکہ میں اسرائیل کا سودا بیچتے ہیں، اور یہ وفود آئے ہیں غیر اعلانیہ طور پر آئے ہیں، خفیہ طور پر آئے ہیں، اور پاکستان میں اگر وہ وفود آ رہے ہیں اور جو اسرائیل سے متعلق ہیں تو وہ علماء کرام سے بھی مل رہے ہیں، مدارس بھی جا رہے ہیں، اور دیگر حکام سے بھی مل رہے ہیں، ڈیسیشن میکر سے بھی مل رہے ہیں، تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ یہ ایک میجر پالیسی شفٹ ہے، اور اگر
اسرائیلی وفود کو یا اسرائیل کے ہم خیال لوگوں کو پاکستان میں ویلکم کیا جا رہا ہے اور ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو اس کا انہوں نے کہا جی پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہیں، ہمیں اپنا اسرائیل جو ہے وہ ہمیں اپنا مخالف نہ سمجھیں۔ ایگزیکٹ انہوں نے کہا کہ کوئی 1-1.5 ماہ قبل امریکہ سے پاکستان میں کچھ ایسے لوگ آئے جو امریکہ میں اسرائیل کا سودا بیچتے تھے، وہ مدرسوں میں گئے، دینی تنظیموں سے ملے اور انہوں نے آنے کا جو وہ آئے اور انہوں نے ایک میسیج کنوے کرنا تھا، اسرائیل کو میسیجنگ کر رہے تھے کہ ہمارا اور آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ وہ ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ یہودی ایجنٹ ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جتنی فیسیلیٹیشن ہماری موجودہ رجیم سیاسی بھی اور عسکری بھی جتنی یہ رجیم اس وقت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اسرائیل اینڈ کمپنی کو، اس سے ماضی میں اس کا اتنا کسی نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، یہاں تک کہ جنرل باجوہ بھی اتنا کام نہیں کر سکے کہ جتنا اس وقت کیا جا رہا ہے۔ دوسری خبر ایک اور ہے جناب، وہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان عمران ریاض نے کروایا ایک سروے، بڑا سروے تھا، اور اس میں جو نتائج آئے، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب مقبولیت کے اعلیٰ ترین جو ہے وہ منزل پر پہنچ چکے ہیں، مریم صاحبہ بھی اعلیٰ ترین مقبولیت کے جو ہے وہ معراج پہ پہنچ چکی ہیں، لیکن جو نتائج آئے ہیں اس سروے میں، عمران خان صاحب کو ووٹ ملے ہیں 93.1% اور فیلڈ مارشل کو ووٹ ملے ہیں 6.9%۔ یہ نتائج آئے ہیں جی، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ عمران خان کے حق میں 93.1% یا عاصم منیر صاحب کے حق میں صرف 6.9%۔ دوسری جانب اس سوال جو پوچھا گیا تھا کہ ہاں یا نہ میں جواب دیں کہ آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر یا عمران خان، تو اس میں لفظ عمران خان 82% استعمال ہوا اور لفظ عاصم منیر جو ہے وہ 18% استعمال ہوا۔ تو یہ ہے عوام کے اندر مقبولیت کا معیار اور پیمانہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی جو خبر ہے جی، وہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو کیوں کامیاب نہیں ہو رہے۔ جب انہوں نے اپنا اقتدار سنبھالا تھا اور ریٹائرمنٹ کے بعد جب ان کو آرمی چیف مقرر کیا گیا، تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اس کے فوراً بعد انہوں نے کہا تھا کہ بے رحمانہ احتساب ہوگا اور سپہ سالار نے تلوار نکال لی، یہ اخباروں کی سرخیاں ہیں، اور حرام خور مافیا سب جیل میں جائیں گے 17 ستمبر سے 1 نومبر کے دوران۔ یہ کون سا وقت تھا؟ کیونکہ فروری میں الیکشن ہونا تھا، یہ 23 میں یہ دھمکایا جا رہا تھا کہ 17 ستمبر سے 1 نومبر تک حرام خور مافیا سب جیل میں جائیں گے۔ اس وقت وفاداریاں تبدیل کی جا رہی تھیں اور اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں، اور فیلڈ مارشل کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بے رحم قسم کا احتساب وہ کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ بھائی جو ہم کہہ رہے ہیں آپ وہی کریں اور پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو جائیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ نون لیگ اس پہ جا کے جوائن کریں، اور یہی انہوں نے ہی آنا ہے۔ اور پھر ایک اور خبر لگی ہوئی ہے کہ ڈاکو اور لٹیروں کو بھاگنے نہ دیا جائے، یہ تجزیہ کاروں نے مطالبہ کیا تھا، اور الیکشن کسی مسئلے کا حل نہیں۔ اور کیونکہ اس وقت یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ جناب الیکشن بھی نہ کروائیں، تو یہ 3 میں نے آپ کو خبریں پڑھ کے سنائی ہیں اس وقت کے اخبارات کی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد بے رحمانہ احتساب ایسا ہوا کہ جن کے خلاف مقدمات تھے، احتساب میں چل رہی تھی، احتساب عدالتوں میں مقدمات چل رہے، وہ سارے کے سارے مقدمات واپس لے لیے گئے۔ اس میں زرداری خاندان، بھٹو خاندان، شریف خاندان اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ جتنے بھی جڑے ہوئے ہیں وہ بھی، ان سے بھی احتساب لے لیا گیا۔ تو بے رحمانہ احتساب نہیں ہوا، بلکہ کرپٹ لوگوں کو مسلط کر دیا گیا۔ تو یہ ہے فیلڈ مارشل کی ناکامی کی وجوہات جو کہ نظر آتی ہیں ہمیں ہر جگہ پہ۔ اسی لیے 8 فروری 2024 کا الیکشن دیکھ لیں، اس کے بعد ضمنی الیکشن دیکھ لیں، اور آج بھی تیسرا سال چل رہا ہے، اور تیسرے سال بھی جو ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ مقبول نہیں ہو سکے، کیونکہ کہا جاتا تھا عمران خان کے بارے میں جی مقبولیت تو ہے، قبولیت نہیں ہے۔ تو فیلڈ مارشل کا بھی یہی حال ہے، اور لوگ اتنے متنفر ہیں، اس کے باوجود کہ آپ عالمی سطح پہ بہت بڑا اچھا امیج بنا رہے ہیں۔ اگلی خبر ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو،
ان کی انٹری ہوئی ہے اور انہوں نے بھی عمران خان اور بشرا بی بی کے حق میں آواز بلند کی ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ یہ ایک بہیمانہ سلوک ہے اور یہ غیر انسانی سلوک ہے اور اسے بند ہونا چاہیے، اور انہوں نے ببانگ دہل جو ہے وہ بلند کی ہے آواز عمران خان کے حق میں۔ اگلی خبر عمران خان صاحب کے صاحبزادگان کی ہے، اور انہوں نے بتایا، عمران خان صاحب کے بیٹوں نے، خاص طور پہ قاسم خان نے، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان اس مرتبہ زیادہ سے زیادہ پریشان ہے اور عمران خان اپنی آنکھ کے علاج سے مطمئن نہیں تھے، اور آخری کال میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 85% بینائی متاثر ہو چکی ہے اور وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی آنکھ کی بینائی واپس نارمل ہو سکے گی۔ یہ عمران خان نے اپنے بیٹوں کو آخری کال میں بتایا تھا جو ان کے درمیان آخری کال ہوئی۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان صاحب کے بیٹوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی ملاقات کیسے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اچانک ایک پاکستانی نمبر سے، نامعلوم نمبر سے کال آئی جسے ہم نے خوش قسمتی سے اٹھا لیا اور اٹینڈ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنے والد صاحب سے بات کر لیں، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت نہ اٹھاتے، اگر وہ فون اٹینڈ نہ کرتے تو 3-4 مہینے کے لیے ہماری بات جو ہے وہ مزید آگے چلی جانی تھی، جبکہ اصل یہ ہے کہ پہلے بتایا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں آپ کی بات کروائی جائے گی تو آپ اویلیبل ہیں، اس دوران آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی بھی کال آ سکتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مس ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے 3-4 مہینے بعد بھی رابطہ نہیں ہو سکتا اپنے والد بلگرامی سے۔ تو یہاں تک معاملہ کیا جا رہا ہے جی۔ اگلی خبر ہے علیمہ خان صاحبہ سے متعلق۔ ہارون رشید صاحب ہیں، ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک اپنا تجزیہ پیش کیا ہے، خبر پیش کی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ چاہتی ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرپرسن بن جائیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پارٹی کو صحیح طور پر نہیں چلایا جا رہا، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور جو سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی کے لیے صحیح طور پر مؤثر حکمت عملی کے تحت کامیاب تحریک نہیں چلائی جا رہی، اور دوسری جانب یہ کہ حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دیا جا رہا جیسے کہ دیا جانا چاہیے۔ اس لیے علیمہ خان صاحبہ ان کے خیال میں پارٹی کی قیادت سنبھالنا چاہتی ہیں، اور شاید اسی لیے وہ سخت تنقید بھی کرتی ہیں پارٹی کے لوگوں پہ۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور آج مردان میں جلسہ بھی ہے، اس کا بھی انتظار ہے کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی بہت کوشش کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور سہیل افریدی صاحب کو بھی رگڑا لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن آج مردان میں جلسہ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کی کال پر ہو رہا ہے، ان کی ہدایت پر ہو رہا ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب کی رہائی چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے کارکنان، تو اپنے اختلافات کو ختم کرنا ہوں گے اور مؤثر حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترنا ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔